گڈ آفٹر نون ایوری بڈی. آج زبان اور اس کی نوعیت، اس کے اقسام، جو ٹاپک ہے انشاءاللہ یہ آج اختتام پر پہنچنے جا رہا ہے. میں تحریر کے زبان کے متعلق آپ سے روبرو تھا کل کے لیکچر میں. انشاءاللہ آج پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی زبان کی تین اہم صورتیں ہیں، تین اہم طریقے ہیں: اشاروں کی زبان، گفتگو کی زبان اور تحریر کی زبان. لامحالہ ہر عام و خاص اس بات سے متفق ہیں کہ زبان میں جو تحریر کی اہمیت ہے اس کا مقابلہ نہ تو اشارے کی زبان کر سکتی ہے اور نہ ہی گفتگو کی زبان. اس لیے کہ اشارے کی زبان کا دائرہ بھی محدود ہے اور گفتگو بھی کتنے دیر تک آپ کر سکتے ہیں. جب تک کہ تحریر کی شکل نہیں ہوگی وہ ہم آپ تک نسل در نسل پہنچ ہی نہیں سکتا. لہٰذا آج ہمارے سامنے جو مذہبی کتابیں ہیں یا دنیاوی جو بھی کتابیں ہیں، علم و فنون جو بہت سارے ہمارے درمیان ہیں، چاہے وہ زبان سے تعلق رکھتا ہو یا سائنس اور ٹیکنالوجی سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے بزرگوں نے جو تحریر کی شکل میں اسے محفوظ کیا ہے اسی بنا پر ہم آج پڑھا پا رہے ہیں چونکہ وہ کتاب کی شکل میں محفوظ ہے. گویا گفتگو کے مقابلے تحریر کی جو اہمیت ہے اپنی جگہ مسلم ہے. اس کے بغیر ہم زبان کے متعلق کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے تحریر بلا مبالغہ اس کی بڑی خصوصیت ہے. بہرحال میں کل آپ سے بتا رہا تھا کہ تمام بنی نوع انسان کا ایک خاص طبقہ ان نشانات کو متفقہ طور پر تسلیم کرتا ہے کہ فلاں نشان آواز کو ظاہر کرے گا. ان نشانات کو حروف تہجی کہتے ہیں، یعنی جب کسی آواز کو علامت کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ تحریر کی شکل اختیار کر لیتی ہے. لیکن یہ اس وقت تک بے جان ہوتے ہیں جب تک بولنے والا ان میں روح نہ پھونکے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی تحریر کو اگر ہم ڈھنگ سے آپ کے سامنے پیش نہ کریں تو اس میں جان نہیں آئے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تحریر میں آواز کی شکل و صورت نہیں بدلتی، مگر بول چال میں استعمال ہونے والے الفاظ، محل و وقوع اور لب و لہجے کی تبدیلی کے اعتبار سے معنی و مفہوم بدل جاتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقریر خیال کا آئینہ ہے اور تحریر گفتگو کا آئینہ ہے. تحریر و تقریر ہر زبان کے لیے ضروری عنصر ہیں اور مہذب قوم کے بچوں کو اس پر مکمل عبور ہونا چاہیے، کیونکہ جب کوئی زبان کی ان تینوں صورتوں تحریر، تقریر اور فجائیہ آوازوں پر عبور حاصل کر لیتا ہے
تبھی وہ اہل زبان کہلانے کا فخر حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زبان کے ان صورتوں کو مکمل طور سے جان لینا ہی زبان کی اہمیت کو بتاتا ہے، اور یہ لازم ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اچھی طرح سے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد بولی اور زبان کیا ہے، اسے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بولی ہی زبان کا شکل اختیار کرتی ہے، مگر بولی اس وقت تک بولی رہتی ہے جب تک کہ اس کا علاقہ محدود ہوتا ہے، جب تک کہ اس کے بولنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، وہ بولی بنی رہتی ہے۔ زبان کی مذکورہ بالا زبان کی 3 قسموں کے علاوہ مختلف علاقوں میں ذیلی شاخیں بھی مروج ہیں۔ کسی بھی زبان کی ذیلی شاخ کو بولی کہا جاتا ہے۔ ایک بڑا لسانی گروہ جو ایک وسیع علاقے میں آباد ہوتا ہے، مقامی ماحول کے اثرات کی وجہ سے مخصوص بولی اور لہجے کا اثر قبول کر لیتا ہے، تو اسے بولی کہا جاتا ہے۔ جو نسبتاً چھوٹے علاقے میں رائج ہوتی ہے، اس کے قواعد متعین نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں تبدیلی کے امکانات ہوتے ہیں۔ کوئی بولی جب ترقی کرتی ہے تو ایک معیاری زبان وجود میں آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بولنے والوں کی تعداد کثیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی معیاری زبان زوال پذیر ہوتی ہے تو بولی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اب ہم جانیں گے مادری زبان مختصر میں، چونکہ زبان کی صورتوں کا میں نے ذکر کیا ہے اس ٹاپک میں، اس پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ مادری زبان وہ ہے جو بچہ کے اطراف و اکناف میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور بچہ اسی زبان کے ذریعہ اپنے گرد و پیش سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ مادری زبان سے بچے کا ایک جذباتی رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی زبان ہوتی ہے۔ چنانچہ بقول پروفیسر غلام السیدین، مادری زبان وہ ہوتی ہے جو بچہ اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ پیتا ہے۔ تعلیمی اعتبار سے مادری زبان کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہیں کہ بچے کی تعلیم کا سب سے بہترین ذریعہ اس کی مادری زبان ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ آسانی سے سمجھتا اور سیکھتا ہے۔ مادری زبان کے ذریعہ بچے بہت کم وقت اور تھوڑی محنت سے زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے جو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا داد ہے۔ اس میں بچوں کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ جو کچھ بھی بولنا چاہتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی باتوں کا اظہار اپنی مادری زبان میں کر لیتے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بچہ جو خواب دیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان میں ہی دیکھتا ہے، خواہ وہ مادری زبان اردو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، کوئی بھی زبان ہو۔ مادری زبان کی بہرحال اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ آگے زبان کے بارے میں، زبان کی صورتوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس ریاست میں رہتے ہیں، ریاست کی زبان ہوتی ہے جسے ریاستی حکومت اس کے لیے نوٹیفیکیشن کرتی ہے۔ ہمارے ملک کی قومی زبان ہوتی ہے
قومی زبان جو تمام آفسوں میں یا تمام پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ رائج ہوتا ہے، اسے مرکزی حکومت باقاعدے اس کے کئی طریقے ہیں، اس کی کئی شاخیں ہیں جس کے ذریعے اس کو مانا جاتا ہے، اور وہ کثیر آبادی والے لوگ اس زبان کو اپناتے ہیں۔ اسی طرح سے بیرونی زبان، جس میں چین کی زبان، رشیا کی زبان، فرانس کی زبان، جرمن کی زبان، جاپان کی زبان، مختلف ممالک ہیں جن کی زبانیں آتی ہیں۔ چونکہ ان تمام زبانوں کا تعلق ہمارے ہندوستان سے رہا ہے قبل بھی، چونکہ تجارت کا معاملہ ہمیشہ سے ان لوگوں سے رہا ہے، اس لیے بیرونی زبان بھی استعمال میں لائی جاتی ہے۔ بین الاقوامی زبان، جسے انٹرنیشنل لینگویج ہم کہتے ہیں، اس کا درجہ صرف انگلش زبان کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ رہی کہ پوری دنیا میں ایک زمانے میں بریٹین کی حکومت رہی اور زبان انگلش نے اپنی جگہ بنائی، اور تمام ملک کے لوگوں نے اسے اہمیت دی، اور نتیجتاً آج بھی بغیر انگلش کے ہم کسی بھی ملک سے کمیونیکیٹ نہیں ہو پاتے ہیں۔ رابطہ کا وہ ذریعہ ہے، اہم ذریعہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک میں جو بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں لیکچر میں، انشاءاللہ وہ تحریر کی شکل میں بھی آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ حافظ۔